والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش کو اتارتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے شکم میں ہے، ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس خطے میں مرے گا. بے شک اللہ ہی علم والا ہے اور اللہ ہی خبردار ہے. حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اس علوم پر فائز ہے. جیسا کہ میں نے کچھ روز پہلے یہ بتلا بھی دیا تھا کہ یہ 5 علوم ہیں، یہ 5 علم ہیں جنہیں مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں جسے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یہ آیت میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے دوسری آیتوں پر بھی نظر کرنے کے بعد اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یقیناً یہ تمام چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کو تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جسے چاہے نواز بھی سکتا ہے اور نوازتا بھی ہے، اور نوازنے کی بدولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود اسلام اور آپ کے صحابہ میں سے کئی صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں اس علم سے سرفراز کیا گیا. اب بات رہی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم نہیں تھا، اور یہ مفاتیح الغیب جو ہے، غیب کی کنجیاں جو ہے، اس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. وہ تو گستاخیوں پر اتر آنے کے بعد اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، لیکن شاید انہوں نے حضور کی وہ حدیث کو نہیں سنا، یا پھر سننے کے بعد بدبختی سے اس حدیث کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اس حدیث کو احادیث کی کتابوں سے ہی نکال دیا. جو کہ آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ موتا کا معاملہ تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنگ چل رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر لائیو ٹیلی کاسٹ دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جنگ میں ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنگ میں یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے. آپ غور کریں، آپ اس حدیث کو دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا کہ جنگ جو ہے بہت زوروں پر چل رہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کو گرانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جعفر طیار نے اس جھنڈے کے علم کو اٹھایا تھا اور ان کے بازو کٹ گئے. اب ان کے پاس ان کی شہادت عمل میں آ گئی. اب ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے پرچم کو اٹھایا، ان کی بھی نعوذ باللہ شہادت ہو گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ کے شیروں میں سے اس کے بعد جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچم کو اٹھایا، ان کی بھی شہادت ہو گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ کا پرچم اس شخص کو دیا، اس آدمی کو دیا کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی. حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور یہ تمام معاملہ جو ہے موتا نامی مقام پر واقع ہو رہا ہے. تمام جنگ کی کیفیات سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو واقف کروا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اب آئیے ہم ان علموں کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ 5 علم جس کے بارے میں تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایسے ہیں کہ ہر جو 5 علوم ہے اور 5 علوم جو ہے حضور کے کب سچے ثابت ہوئے. سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ينزل الغیث کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش کب اتارتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. حاضرین محترم، ہم اور آپ خود غور کریں کہ بارش کا کیا مقام ہے. حاضرین محترم، اگر میں تو عشق نبی میں جھومتا ہوں، میں تو صرف احادیث کا مطالعہ کر کے یہ کہتا ہوں، بارش آنے کی تو بات تو چھوڑو، حضور کا تو وہ مقام ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ آنے کا علم حضور کو نہیں ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں، بارش آنے کا علم تو چھوڑ دو، حضور جو ہے بارش لانے پر قادر ہیں. بارش آنے کا علم تو چھوڑ دو آپ، بلکہ حضور جو ہے حضور اس مقام پر فائز ہے کہ اگر حضور کہہ دیں کہ بارش ہو جا تو بارش ہو جاتی ہے. آپ میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ زمانے جاہلیت میں دیکھ لیں آپ کہ حضرت ابو طالب جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابو طالب بلکہ حضرت عبد المطلب نے یہ اپنی دعا کی اور دعا میں یہ کہا کہ یہ لڑکے کی نسبت سے تو بارش کروا دے، اور بارش ہو گئی. بارش کا علم کی تو بات تو چھوڑو، بلکہ بارش کو لانے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. اب آئیے ایک اور علم ہے وہ ينزل الغیث یعنی بارش کا علم ہے، اور ایک اور علم ہے وہ یعلم ما فی الارحام، اور وہ ماں کے رحموں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ایک تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واقعہ ہے، لیکن میں جو ہے اس واقعے کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بتلاتا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جو کام نوح علیہ السلام کر رہے ہیں ان سے کئی زیادہ مقام پر حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. آئیے نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو آباد مت چھوڑ. اور ایک اور مقام پر بھی فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی اگر تو نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ لوگ بڑے بدکار ہوں گے اور کافروں کو جنیں گے. حاضرین محترم، آپ یہاں پر غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کی چشم بصیرت اور حضرت نوح علیہ السلام کا غیب کے علم کا یہ عالم تھا کہ کافروں کو تو جانتے تھے، ان کی پشتوں میں جو نطفے ہیں ان کو بھی جانتے تھے، ان کی ماں میں جو ان کی کافر عورتوں میں جو رحموں میں جو شخص پل رہا ہے اس سے بھی واقف تھے. میں تو حد یہ کر رہا ہوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بھی آپ کو معلوم تھا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایمان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان والے ہوں گے یا کافر ہوں گے.
تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص لوگوں میں تھے، ایک خاص ماننے والوں میں تھے۔ تو آپ غور کریے حضور کے علم کا کیا کرشمہ ہوگا۔ حاضرین محترم، اب آئیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہم معائنہ کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی سامنے سے گزرتی ہیں، ام فضل سامنے سے گزرتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ام فضل، تم یاد رکھنا کہ تمہارے رحم میں جو پل رہا ہے وہ لڑکا ہے، اور جب اس کی ولادت ہو جائے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ جب ولادت ہو گئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حضور کی چچی جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہے وہ حضرت فضل کو لے کر آتی ہیں، اور آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں، اور اقامت دینے کے بعد آپ کا نام تجویز فرماتے ہیں، اور نام تجویز فرمانے کے بعد یہ کہتے ہیں اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ اذهبوا بأبي الخلیفہ، خلیفے کے باپ کو یہاں سے لے کر جاؤ، خلیفے کے باپ کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ جب معاملہ پریشان ہوا، جب معاملہ کسی کے سمجھ میں نہ آیا، تو حضرت عباس فوراً حضور کے سامنے تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی اولاد سے بہت سے بڑے بڑے خلیفہ نمودار ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہ معاملہ ہے۔ اب آئیے ایک اور علم جو ہے اس کے بارے میں ہم معائنہ کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ وہ شخص کل کوئی شخص کیا کرے گا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کہ کل کوئی بھی شخص کیا کرے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ حاضرین محترم، تو میں آپ کو بتلا دوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اگر ہم ڈھونڈیں گے کوئی بھی اعتراض ہو، اگر ہم حضور کی سیرت کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہیں نہ کہیں اس اعتراض کا جواب ہمیں مل ہی جائے گا۔ آپ غور کریں، خیبر کا معرکہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر تھے، اور مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةُ غدا رجلا یفتح اللہ عز وجل علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ، کہ کل میں یہ جھنڈا اس مرد قلندر کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح کرے گا، اور وہ شخص کی ایمانی حالت کو بھی حضور بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں حضور جانتے ہیں، اور فرما دیا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً کل جو ہے وہ خیبر فتح ہونے والا ہے، اور میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے یہ علم بھی ہو گیا کہ انسان کل کیا کرے گا، اس کے بارے میں بھی حضور نے بتلا دیا۔ اب آئیے سب سے پہلے کا جو معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ اب آئیے حاضرین محترم، قیامت کا علم کیا ہے؟ حضور لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں الحمدللہ اگر یہاں کی جتنی محفل ہے، اگر محفل میں سے ایک بچے کو بھی اگر میں اٹھا کر پوچھوں کہ قیامت کا علم کب ہے، قیامت کب آئے گی، تو وہ یقیناً اس بات کو کہنے پر قادر ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آئے گی، اور جس دن آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا، اور قیامت آنے سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، مہدی کی آمد ہوگی، عیسیٰ کا نزول ہوگا، الغرض تمام کی تمام علامتوں کو وہ بیان کر دے گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کیا عالم ہے کہ کیا حضور نے قیامت کا علم نہیں بتایا؟ حضور نے تمام بتایا، تمام علوم کو بتایا۔ اب بات کہاں آ کر اٹکتی ہے؟
بات یہاں آ کر اٹکتی ہے کہ حضور نے قیامت کا علم جو ہے، بلکہ قیامت کا سال، قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینے کو نہیں فرمایا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، کہ میں قیامت کو اس وقت تک نہیں لاؤں گا، بلکہ میں قیامت کو جو ہے لوگوں پر اچانک سے نمودار کروں گا۔ قیامت جو ہے آہستہ آہستہ آنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قیامت جو ہے وہ تو اچانک سے آنے کی چیز ہے۔ حاضرین محترم، اچانک سے آنے کے باوجود بھی حضور نے ہمیں اتنی نشانیاں بتلائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا۔ جب یہ تمام معاملات ختم ہو جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس کے حساب سے اپنی تیاری کر لیں۔ ایک اور رہ گیا تھا کہ اور کوئی شخص نہیں جانتا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ پر مرے گا، وہ کون سی جگہ پر مرے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ کون سی جگہ پر مرے گا۔ حاضرین محترم، آپ جنگ بدر کے تاریخ کی مطالعہ کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح میں جنگ ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، رات میں صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، اور صحابہ کو لے کر تمام لوگوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، اور چھڑی ہاتھ میں لے کر تمام لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک آدمی کا پتلا بناتے ہیں، اور پتلا بنا کر وہ جس کیفیت میں ہے، اگر اس کا ہاتھ یہ طرف ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اس طریقے سے بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ابی بن خلف مرے گا، یہاں پر دوسرا کافر مرے گا، یہاں پر دوسرا کافر مرے گا۔ جب صحابہ نے دوسرے دن جب آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، صحابہ نے یہی کہا کہ کوئی بھی شخص، واللہ کوئی بھی شخص حضور کی بتائی گئی جگہ سے ایک بالش بھی دور یا ایک بالش بھی ادھر کا ادھر نہیں پایا گیا تھا، بلکہ اسی جگہ پر کٹا ہوا یا مرا ہوا ملا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم سے واقف ہیں۔ حاضرین محترم، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمہیں شاہد بنایا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنایا ہے، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنایا ہے۔ حاضرین محترم، آپ سب سے پہلے جملے کی تحقیق کر لیں۔ اگر ہم اس جملے میں اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں تمام علوم کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے۔ یہ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ جب عدالت میں گواہ کو پیش کیا جاتا ہے تو کیا گواہ کو کچھ معلومات نہیں ہوتی؟ گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو تمام معلومات کا حامل ہے، جسے تمام چیزیں معلوم ہیں کہ یہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد اس کو گواہ بنایا گیا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن روز محشر جب برپا ہوگا حضور کو گواہ بنایا ہے۔ حاضرین محترم، گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ معاملہ کب ہوا تھا۔ حاضرین محترم، اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں معلوم ہے کہ حضور کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے کارنامے بھی معلوم ہے۔ اگر نہ معلوم ہوتے تو اللہ نے روز محشر میں گواہ کے طور پر پیش نہ کرتا کہ دیکھو اس نے یہ نہ کیا، یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے۔ حضور سب کو جانتے ہیں، حضور کے گواہ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ گواہ جو ہے سب جاننے والا
ہونا چاہیے؟ گواہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسے آدم علیہ السلام کا تو نہیں پتا، جسے بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں پتا۔ گواہ جو ہے تمام معلومات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی، تمام واقعات حضور کے ذہن میں مکمل طور پر موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہی انسان کو گواہ بنایا گیا ہے کہ کس نے کیا کام کیا تھا، حضور کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ اللہ نے حضور کو گواہ بنایا ہے، اور حضور کو گواہ بنانے کے بعد تمام چیزوں کا علم حضور کو دیا ہے، حتیٰ کہ حضور نے تمام جنت کے معاملات کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، تمام چیزیں حضور کے علم میں موجود ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس کے علم میں کچھ موجود نہ ہو، اسے گواہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔